اچھا صاحب بھائی یہ سوال آیا تھا کہ یہ حور جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے جنت میں انعام کے طور پہ رکھی گئی ہیں، یہ اشرف المخلوقات بشر نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے الگ سے ایک مخلوق تخلیق کی گئی ہے۔ اچھا حور عین تھوڑا بتائیے گا ہاں قرآن مجید میں جہاں پہ جنتیوں کو بشارت دی گئی ہے کہ حور مقصورات فی الخیام، سورہ رحمان میں اس قسم کی آیت ہے، تو اس حوالے سے تھوڑا سا ذکر کیجیے گا حور کے حوالے سے۔ دیکھیں حور عین کا لفظ قرآن کریم میں آیا 2-3 جگہوں پر آیا ہے۔ پہلے تو سمجھ لیجئے حور عین ہے کیا۔ حور عین اصل میں 2 صفات ہیں، جنت کی بیویوں کی صفات ہیں۔ حور جو ہے اس کا مفرد ہے حورا، یہ اسم صفہ ہے، جو عربک لنگوسٹکس میں یہ اسم صفہ ہے حورا۔ حورا کہتے ہیں ایسی لڑکی کو جس کی آنکھوں کی سفیدی بہت زیادہ سفید ہو اور آنکھوں کی سیاہی بہت زیادہ سیاہ ہو، یعنی سیاہ اور سفید رنگ بہت کلیئر ہو۔ عین بھی جمع ہے اس کی، اور یہ جمع ہے اورا کی جمع ہے۔ اورا کہتے ہیں ایسی لڑکی کو جس کی بڑی بڑی آنکھیں ہوں، اور مذکر کے لیے یہ ہوگا آیون، حور مذکر کے لیے بھی آتا ہے۔ تو یہ 2 صفات ہیں کہ وہ بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی، اور ان کی آنکھوں کی سفیدی اور ان آنکھوں کی سفیدی بہت زیادہ گہری ہوگی جس سے آنکھیں بہت خوبصورت لگتی ہیں۔ کلیئر ہے؟ اچھا ہم ذرا تو ایک اور عورتوں کی طرف سے بھی کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ مردوں کو تو حوریں ملیں گی، ہاں اس کو ذرا یہ تو ڈسکس کر لیں، ان کو جو ہے ان کو بھی اگر ارے ان کو ڈسکس کر لیں، اس کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر آپ کا وہ سوال جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ اچھا دیکھیں حور عین جو ہے یہ کون ہوں گے، انسان ہوں گے یا انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہے؟ دیکھیے جو جنت کی جو بیویاں ہیں اصل میں یہ بیویاں ہیں جو ایک جنتی شخص کو ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِین، ہم ان کی شادی کروائیں گے، جنتی لوگوں کی شادی کروائیں گے، جنت والوں کی، کس کے ساتھ؟ ایسی بیویوں کے ساتھ جو بڑی بڑی حورن ہوں گی اور عین ہوں گی، یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی اور خوبصورت آنکھوں والی ہوں گی، یوں کہہ لیجئے وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ، ہم شادی کروائیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب ان کی شادی کر دی جائے گی، سورہ تکویر میں ہے۔ تو 2-3 جگہوں پر قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم ان کی شادی کریں گے جنت کی بیویوں کے ساتھ جو خوبصورت آنکھوں والی اور بڑی آنکھوں والی ہوں گی، یہ ان کی صفات ہیں۔ اور یہ جو خواتین ہوں گی، جنت کی بیویاں ہوں گی، یہ جنت کی بیویاں انسانوں میں سے نہیں ہوں گی، کسی انسان کی اولاد نہیں ہوں گی، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق ہوگی جو انسانوں کی طرح ہی فیلنگز، جذبات رکھتی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا، لیکن یہ انسانوں کی کسی انسان کی اولاد نہیں ہے، مطلب وہ آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں، آدم کی اولاد سے نہیں ہے۔ ایک منٹ صبر تو کیجئے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، آگے تو سمجھیے، مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیجئے۔ آدم کی اولاد نہیں ہوگی، یہ الگ سے اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق پیدا کی ہے جو جنت والے لوگوں کے لیے ہوگی۔ اچھا ان کی کچھ صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ قاصرات الطرفی، کہ وہ اپنے شوہروں پر ہی اپنے نظریں مرکوز کرنے والی ہوں گی، یا وہ بہت ادائیں دکھانے والی ہوں گی۔ مقصورات فی الخیام، وہ جنتی لوگوں کے جو گھر جنت میں بنے ہیں ان کے گھروں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کر کے وہاں رکھ دیا ہے، اور جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی شادی کر کے جنت والوں کی ان کے ساتھ شادی کر دی، اللہ تعالیٰ نے زوجنا کا کہا ہے۔ اچھا دوسری یہ کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے۔ ان کی کتنی تعداد ہے؟ 1 ہے 2 ہے، حدیث میں 2-3 حدیثیں ہیں، ان میں آتا ہے کہ اتنی بیویاں ایک شخص کو ملیں گی، ایک حدیث میں آتا ہے 2 ملیں گی، کسی حدیث میں آتا ہے کہ
وہ 70 ہوگی ان کی تعداد. یہ تعداد کتنی بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو. مطلب ایک شخص ہے وہ اللہ سے ڈیمانڈ کر دے جنت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ اس کو ذرا بیویاں چاہیے، تو اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں تمہیں وہ ملے گا جو تمہارا دل چاہے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جنت میں جو تم ڈیمانڈ کرو گے تمہیں وہی اس کے مطابق ملے گا، کیونکہ تم دنیا میں تم نے اللہ کی ڈیمانڈ کے مطابق زندگی گزاری، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاری. تو جب تم نے دنیا میں ایسا کیا تو اب جنت میں تمہاری ڈیمانڈ کو پرائیورٹی دی جائے گی. تمہاری ڈیمانڈ کیا ہے، تمہاری ریکوائرمنٹس کیا ہیں، تمہیں کیا چاہیے، کس طرح کی بیوی چاہیے. تو وہ ایک الگ سے ایک مخلوق ہے. اچھا یہاں پر ایک سوال اٹھایا صاحب نے کہ یہ وہ بیویاں ہوں گی جو دنیا میں ایسی خواتین، ایسی لڑکیاں جو بغیر شادی کے مر گئیں. تو بغیر شادی کے مر گئیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو جنت کی، اہل جنت کی ساتھ ان کی شادیاں کروا دیں گے. دیکھیں جو لڑکیاں دنیا میں بغیر شادی کے، بغیر شوہروں کے مر گئیں، تو بھائی اسی طرح بہت سارے لڑکے بھی تو بغیر شادی کے مرے ہیں نا. تو قیامت کے دن وہ جو بغیر شادی کے دنیا میں سے چلے گئے اور لڑکیاں غیر شادی کی چلی گئیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی آپس میں وہ پسند کریں گے، ان کی آپس میں شادی کروا کر اگر جنت میں جانے والے ہیں تو ان کو جنت میں داخل کر دیں گے، ان کی آپس میں شادیاں کروا دیں گے. لیکن حور عین جو ہے وہ یہ لڑکے نہیں ہیں، یہ وہ اولاد نہیں ہے، آدم کی اولاد نہیں ہے. دیکھیں اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. کہیں بھی قرآن میں یا حدیث میں ایسی کوئی بھی دلیل نہیں ملتی ہے. مریم علیہ السلام بغیر شادی کے وفات پائیں، فرعون کی بیوی آسیہ جو ہے بغیر شادی کے وفات پائیں. آپ کو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ ان کی شادی کس سے ہوگی قیامت کے دن، جنت میں کس سے شادی ہوگی، ان کو کون سا شوہر ملے گا؟ مریم علیہ السلام اور آسیہ. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ ہوگی ان کی شادی. تو ان کے شوہر، ان کے شوہر کافر تھے، یا ایک کو شوہر ہی نہیں ملا، ایک کا شوہر کافر تھا، تو اس کا نکاح کس کے ساتھ ہوگا؟ تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ کے ساتھ ہوگا علیہ السلام. تو ہمیں یہ ایک ایویڈنس ملتا ہے کہ جو لوگ بغیر شادی کے مر گئے تو قیامت میں اللہ تعالیٰ اگر دونوں جنتی ہیں تو ان کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شادیاں کروا دیں گے، اور یہ جنت کی بیویوں کے علاوہ ہوں گے، اس کے علاوہ ہوں گے. دوسری بات یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بیوی ہے اس کا شوہر کافر تھا، وہ جنت میں نہیں گیا، یا شوہر تو ہے لیکن بیوی کافر ہے، جیسے نوح علیہ السلام تھے، اب ان کی بیوی تو کفر کی حالت میں وفات پا گئی، سیدنا نوح تو جنتی ہیں. تو کیا ہوگا کہ ان کو جو ہے پھر الگ سے جو جنت میں جانے والی ایسی بھی ہوں گی خواتین، ان کے ساتھ ان کی شادی کروا دی جائے گی. اللہ تعالیٰ ویل مینیجر ہیں، اللہ تعالیٰ یہ سب مینیج کر لیں گے. باقی رہا کہ حور مقصورات، یہ جو ہیں جنت کی بیویاں یہ الگ سے مخلوق ہیں، ان کی اپنی ایک صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں. وہ انسانوں جیسے ساری فیلنگس رکھتی ہیں لیکن اولاد آدم نہیں ہیں. دوسرا، اگر مردوں کو، جو جنت کے مرد ہوں گے ان کو تو بیویاں ملے گی جنت کی. دیکھیں یہ بیویاں ہی ہوں گی، یہ بیویاں ہی ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بیویوں کا لفظ استعمال کیا قرآن کریم میں، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. اس جنت میں جنت کے جو مرد ہیں گے ان کے لیے بیویاں ہوں گی مطہرہ، پاک صاف، ہر اس چیز سے پاک صاف جس سے انسان کو کراہت ہوتی ہے. جو بھی انسانی جسم میں ایسی چیز جس سے انسان کو کراہت ہوتی ہے وہ صاف کرتا ہے اپنے آپ سے، ایسی ہر قسم کی گندگی سے پاک صاف ہوگی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تفسیر کی مطہرات سے مراد کیا ہے، کہ ہر اس گندگی سے پاک صاف ہوگی جو دنیا میں عورت کو لاحق ہوتی ہے. تو دیکھیں وہ بیویاں ہی ہوں گی، ان پر بیویوں کا لفظ ہے، لیکن وہ جنت، ایک دنیا کی بیویاں، ایک جنت کی بیویاں، وہ ایک جنتی مرد کو ملیں گی. اب چاہے کوئی فیمینسٹ عورت جو اس کو قبول کرے نہ کرے یہ الگ بات ہے، وہ کریٹر ہے بھائی، اس کی مرضی ہے، اس نے قانون بنایا ہے، آپ کیسے اوبجیکشن لگا سکتے ہیں. اچھا پھر جو جنت میں
جو دنیا کی خواتین ہوں گی جو جنت میں جائیں گی ان کو کیا ملے گا؟ اب یہ آپ کا سوال ہے کہ ان کو کیا ملے گا؟ تو ان کو ملیں گے ولدان مخلدون. دیکھیں خواتین کو نا پیدائش سے لے کر بچہ جو ہوتا ہے نا پیدائش سے لے کر اور ٹین ایج تک 12 سال تک یہ بچے خواتین کو بہت پسند ہوتے ہیں. یہ بچے خواتین کو بہت پسند ہوتے ہیں. تو ان کو دل بہلانے کے لیے وہ ولدان مخلدون وہ ٹین ایج بچے. اور مخلدون ہمیشہ بچے کیوں رہیں گے؟ جوان کیوں نہیں ہوں گے؟ جوان کیوں نہیں ہوں گے یہ؟ کیونکہ وہ جوان کبھی بھی نہیں ہوں گے. کیونکہ وہ جوان ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ شوہر کے لیے ایک غیرت کا معاملہ ہو جائے گا. تو جیسے ٹین ایج معصوم سے بچے ہوتے ہیں جو خدمت گزار ہوتے ہیں خادمین کی طرح ہوں گے جو ان کی خدمت کریں گے وہ ان کو وہاں پر ملیں گے جنہیں دیکھ کر وہ خوش ہوں گے. مائیں جو ہوتی ہیں اصل میں اس ایج کے بچوں کے ساتھ بہت خوش ہوتی ہیں. ہمیشہ ایسے بچے جو ہمیشہ ماؤں کے ساتھ رہتے ہیں ممی بوائز ہوتے ہیں ہے نا, ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو وہ ان کو وہ ملیں گے جن سے رونق ہوگی جنت کے اندر, جن سے ان کا دل بہلا رہے گا, ان کی معصوم شرارتوں سے, ان کی معصوم باتوں سے. ولدان مخلدون. اور اپنے ماں کے وہ جو ہے وہ جنت کی بیویوں کے بڑے فرما بردار ہوں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک جبلت انسٹنکٹ پیدا کی ہے مرد اور عورت کی. وہ کریٹر ہے, اس کو پتہ ہے کہ میں نے اپنی یہ مخلوق عورت ہے تو پیدا کی, اس کے اندر کیا انسٹنکٹ رکھی ہے, جبلت کیا ہے اس کی فطرت کیا ہے, اس کی نیچر کیا ہے. اور مرد ہے میں نے اس کی فطرت کو پیدا کیا ہے تو اس کی فطرت کیا ہے. تو انہوں نے دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معاملہ ان جبلت انسٹنکٹ کے ساتھ کیا ہے. کریٹر ہے نا وہ, اس کو زیادہ پتہ ہے کریٹر کو, اس کی حکمت, اس کی دانائی, اس کی انٹلیکٹ ہم سے زیادہ ہے. ہمارے پاس جو حکمت ہے, وزڈم ہے, انٹلیکٹ ہے, وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے. آپ کا جو بات سے جو واضح ہو میں جو سمجھ پا رہا ہوں کہ جنتی جو مرد ہوں گے ان کو تو حور مل جائے گی, گویا بیویاں ملیں گی جو حور عین ہوں گی, بیویاں ملیں گی جو کہ حور عین ہوں. تو جو عورتیں جو جنتی ہوں گی ان کو کیا شوہر نہیں ملیں گے؟ ان کو دنیا کا شوہر ملے گا, ان کو دنیا کا شوہر ملے گا. اللہ تعالیٰ نے سسٹم ہی ایسا نہیں بنایا. دیکھیں اب کسی عورت نے کہا تھا کہ اتنے بھی لنگور تھے اتنے بھی لنگور, تو یہ بات کچھ مناسب کچھ سمجھ میں نہیں آتی. لنگور یعنی لنگور مطلب بندر, تم ہی شادی ہو گئی نا لنگور. ہاں تو بھائی ٹھیک ہے, بندر ملا اور ادھر بھی بندر ملا تو پھر فائدہ کیا؟ بھائی دیکھیں قیامت کے دن اگر ایک عورت جو چاہتی کہ اس کو دوسرا شوہر مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس بات پر اللہ کہتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, کہ مجھے اس شخص سے شادی نہیں کرنی ہے, مجھے کسی اور شخص سے شادی کرنی ہے. بھئی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے, وہ نہیں رہنا چاہتی, دنیا کے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. ہو سکتا ہے کچھ شوہر بھی ایسے ہوں وہ دنیا کی بیوی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے, وہ اس رشتہ ازدواج میں بندھے تو رہے, مر گئے دونوں, انہوں نے کمپرومائز کر کے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار دی. لیکن قیامت دن کہیں گے, ہو سکتا ہے ان کے دل صاف ہو جائیں, محبت پیدا کر دے اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے. دیکھیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان محبت پیدا کر دے, ایک کانسیپٹ. دوسرا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, یہ اوپن بات ہے نا کہ جو تمہاری ڈیمانڈ ہوگی. ہو سکتا ہے کہ ایک بیوی جنت میں ڈیمانڈ کرے اللہ تعالیٰ میرا یہ دنیا کا شوہر ہے, مجھے یہ نہیں چاہیے. اور بھائی دنیا میں شوہر لنگور نہیں رہیں گے, دنیا میں لنگور تھے نا, ہو سکتا ہے لنگور لگ رہے ہو بیوی کو یا شوہر کو بیوی جو ہے ماسی لگ رہی ہو, ہوتا ہے نا دونوں طرف سے. تو ایسا نہیں ہوگا. جنت میں وہ انتہائی خوبصورت بنا دیے جائیں گے, جو جنتی لوگ ہوں گے ان کو بہت زیادہ حسن دے دیا جائے گا. یہ آتا ہے احادیث میں آتا ہے. اس طرح بیوی بھی بہت زیادہ خوبصورت ہو جائے گی, دنیا کی خوبصورتی کی طرح نہیں, دنیا کے علاج کی طرح نہیں رہے گی, دنیا کی بری عادات کی طرح نہیں رہے گی. وہاں اللہ تعالیٰ ان کو پاک صاف کر دیں گے. وہاں جنت میں ایک جنتی کو کوئی بری عادت نہیں ہوگی, اللہ تعالیٰ اس کو بالکل پاک صاف کر دیں گے. اور جنت میں ہمیشہ اسی طرح اچھی عادات کے ساتھ ہی رہے گا.
اور اسی طرح بیوی بھی اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے پاک صاف کر دیں گے. وہ اچھی عادات اچھے اخلاق والی ہوگی, ادائیں دکھانے والی ہوگی. وہ دنیا پر اس کے ساتھ ہوگی تو وہی روح وہی ہوگی. جسم نیا ملا ہوگا, جسم بھی ویسا ملا ہوگا جیسی اس کی ریکوائرمنٹ. مجھے ایسی اپنی باڈی چاہیے, ایسی خوبصورتی چاہیے, شوہر بھی ایسے ہی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسی حالت میں جائیں گے ہم جنت میں, پیک جوانی میں جائیں گے, کوئی ایکسٹرا جسم پر بال نہیں ہوگا, کوئی ایسی چیز جسم میں نہیں ہوگی جو انسان کو اریٹیٹ کرتی ہے, جس کی صفائی کرنی پڑے, بال تراشنے پڑے, ناخن تراشنے پڑے, پسینہ پہنچنا پڑے, نہانا پڑے, مونچھیں تراشنی پڑے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. کوئی جنتی کے جسم پر, مرد ہو یا عورت, کوئی ایکسٹرا چیز نہیں ہوگی, کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو اس کو اریٹیٹ کرتی ہو, جس کی اس کی صفائی کرنی ہو, جسے اسے مینٹین کرنا ہو. جنت کی انوائرمنٹ بالکل الگ ہے, وہاں کوئی چیز خراب نہیں ہوتی, وہاں کوئی ایسی گندگی علائش انسان سے جسم سے نہیں ہوگی, وہاں کوئی بیماری نہیں ہوگی, کوئی اسکن پرابلم نہیں ہوں گے, کوئی ناک کا میل نہیں ہوگا, منہ میں بدبو نہیں ہوگی, آنکھوں میں خرابی نہیں ہوگی, جنت کے کھانے خراب نہیں ہوں گے. وہاں کی انوائرمنٹ ہی ایسی ہوگی. دنیا کی انوائرمنٹ ایسی ہے کہ ہر چیز جو ہے بوڑھی ہوتی ہے, خراب ہوتی ہے, زوال پذیر ہوتی ہے, سڑ جاتی ہے. یہ دنیا کی انوائرمنٹ ایسی ہے, جنت کی انوائرمنٹ ایسی نہیں ہے. دیکھیں دونوں آپشن ہو سکتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ ان کو شوہر بدل دے, بیویوں کو شوہر دے دیں ان کی ڈیمانڈ کے مطابق, شوہروں کو بیویاں دے دیں ان کی ڈیمانڈ کے مطابق, دنیا کی. یہ جنت کی بیوی کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. اور سیکنڈلی, یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو, ان دونوں کو اتنا خوبصورت بنا دے, ان کے دلوں کو پاک صاف کر دیں گے اتنا. قرآن کریم میں ایک جگہ ہے نا کہ جنتی لوگ دنیا میں کہیں ان کے درمیان کچھ ایسا دل میں تھا, ان کے کوئی برائی تھی, تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو صاف کر دیں گے. بس اب ان کے لیے اچھائی ہے. لا یسمعون فیہا لغوا, کوئی ایسی بات نہیں سنے گے جنتی لوگ جس سے ان کو تکلیف پہنچے, نہ اپنی بیویوں سے, نہ اپنے شوہروں سے, نہ کسی اور جنت کے شخص سے. بس وہ اچھی بات سنیں گے جس سے ان کو اچھی فیلنگس آئیں, جو کچھ دیکھیں گے اچھا ہوگا. آپ اس کو دنیا کی زندگی پر قیاس مت کریں. ہو سکتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں شوہر بہت لڑنے والا ہے بیوی سے, بیوی کو ٹارچر کرتا ہے, بیوی کو ہو سکتا ہے بیوی ٹارچر کرنے والی ہے شوہر کو بہت زیادہ ٹارچر کرتی ہے, لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا. ایک سوال آیا تھا, کیا جنت میں ہی اولاد ہوگی؟ نہیں ہوگی. جنت میں کوئی اولاد نہیں ہوگی, کوئی بچے نہیں ہوں گے. انسان جو کھائے گا, حدیث کے مطابق جو کھائے گا وہ سب جو ہے ہضم ہو جائے گا, ڈائجسٹ ہو جائے گا, اس کا فضلہ نہیں بنے گا, اس کا خون بن جائے گا, پسینہ آئے گا, پسینہ بہہ جائے گا. مطلب وہ جو جنت کا جو سسٹم ہے وہ الگ ہے. انسان کی باڈی میں کوئی ویسٹ نہیں ہوگا, جو کچھ بھی کھائے گا اس کا ویسٹ نہیں بنے گا. یہ ہے. وہاں کوئی یکسانیت یا بوریت کا شکار بھی نہیں ہوگا. یہ فیلنگ صرف دنیا میں آتی ہے. وہ لائف الگ ہے, وہ کبھی بھی بور نہیں ہوگا ان نعمتوں سے. وہ تو اپنی جنت کو ایکسپلور کرتا رہے گا, اتنی بڑی جنت ہوگی. اور ایک طرح کی جنت نہیں, ایک طرح کی انوائرمنٹ, کئی انوائرمنٹ ہوں گی, ڈفرینٹ رومانٹک ماحول ہوں گے, انوائرمنٹ ہوگی جو انسان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں نا. دنیا میں انسان جو آئیڈیلائز کرتا ہے اس آئیڈیل چیزوں کو اللہ تعالیٰ بہت اچھے انداز میں جنت میں دیں گے انسان کو. تو ہم دنیا کی زندگی پر اس کو قیاس نہیں کر سکتے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو ولدان مخلدون جو ان کو ملیں گے وہ خوش ہوں گی, جنت میں رونق ہوگی ان سے. اور دیکھیں, ہو سکتا ہے دنیا میں ایک بیوی کہے کہ میرے شوہر کو میرے علاوہ جنت کی بیوی کیوں ملے. ایک نسوانی غیرت ہوتی ہے نا. جیسے ایک بیوی اپنے شوہر سے بہت خوش ہوئی, تو انہوں نے اپنے شوہر کو دعا کی اللہ تعالیٰ آپ کو جنت نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں جگہ دے. تو شوہر نے کہا کہ وہاں تو مجھے جنت کی بیویاں ملیں گی, اب یہ دنیا کی بیوی جو ہے یہ جل کر بولی تو پھر تو اللہ آپ کو جہنم میں بھیجے. مطلب اس کی نسوانی غیرت جو ہے کہ میرے شوہر کو کوئی اور بیوی کیوں ملے, یا اس کی لائف میں کوئی اور عورت کیوں آئے,
یہ بائی نیچر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. تو لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے دل سے وہ ایلیمنٹ ہی نکال دیں گے, بلکہ وہ خوش ہوگی کہ جنت کی بیویاں بھی ہوں تاکہ ہماری جنت میں رونق رہے, ولدان مخلدون بھی ہوں. اب 2 میاں بیوی اگر ہوں, پوری جنت خالی ہے, مزہ کیا آئے گا؟ ہے نا, مزہ تو نہیں آئے گا. اتنی بڑی جنت ہے, 2 میاں بیوی ہیں. جب ولدان مخلدون بھی ہوں گے, دوسری بیویاں بھی ہوں گی, تو جنت میں رونق رہے گی, ان کے گھر میں رونق رہے گی, ان کے جنت کے گھر میں. آپ دیکھیں کہ ایک کنگ جو ہوتا ہے, آپ نے کنگ کی لائف پڑھی ہے کبھی؟ آپ نے کنگز اور کوئنز کو دیکھا ہے کبھی؟ کیا کرتے ہیں یہ؟ ایک کنگ ہوتا ہے, وہ ایک بڑا سا محل بناتا ہے, پیلس, اس میں باغات بناتا ہے, دل بہلانے کے لیے پرندے وغیرہ وہاں پر پالتا ہے. پھر کیا کرتا ہے؟ کنیزیں اور غلام لے کر آتا ہے, اور جو غلام ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ خواجہ سرا ہوتے ہیں. لیکن کیوں رکھتا ہے وہ خواجہ سرا بھی, وہ غلام بھی کیوں رکھتا ہے؟ کیونکہ ان کنیزوں سے, ان غلاموں سے تو رونق رہتی ہے جنت میں. اگر ایک کنگ اور کوئین ہوگا تو ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے, رونق نہیں ہوگی. آپ دیکھیں کہ انسان کی فطرت میں ایسا ہے. تو ولدان مخلدون کا بیسیکلی کانسیپٹ یہی ہے کہ جنت کی رونق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص طور پہ پیدا کیا, خاص طور پر پیدا کیا. ولدان مخلدون بھی کوئی آدم کی اولاد نہیں ہے, ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی. اگر کوئی دلیل ہے تو لے کر آئے کہ وہ انسان کی اولاد ہوں گے, جو بچپن میں فوت ہو گئے ہوں گے وہی جو ہیں ولدان مخلدون اللہ تعالیٰ بنا دیں گے. اگر ایسا ہے تو کوئی دلیل لے کر آئے تو سراخوں پر, اگر نہیں ہے تو وہ ولدان مخلدون. اور جو ازواج مطہرات جو ہیں, جنت کی بیویاں جو ہیں, وہ ایک الگ مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں اور بندیوں کے لیے پیدا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے. اور دونوں ہی ان سے فائدہ اٹھائیں گے. فائدہ اٹھانے کا مطلب ہے دونوں ہی خوش ہوں گے, دونوں کے لیے خوشی کا باعث ہوگا, ولدان مخلدون بھی اور جنت کی بیویاں بھی. اچھا, ایک بات اور میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لم یطمثن انس قبلہم ولا جان, کہ اس جنت کی بیویوں کو کسی نہ تو انسان نے ان کے ساتھ خلوت اختیار کی ہوگی. تمس, جو تفسیری اقوال ملتے ہیں صحابہ سے اور تابعین سے, تمس کا مطلب ہے کہ سیکشل ایکٹیویٹی پرفارم کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے 2 مخلوقات کے بارے میں ایسا کہا, جنوں کے بارے میں اور انسانوں کے بارے میں, کہ وہ جنت کی جو بیویاں ہوں گی, جنت کی بیویاں ان کے ساتھ کوئی سیکشل ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کی ہوگی, نہ کسی جن نے نہ کسی انسان نے اس سے پہلے, یعنی وہ کنواری ہوں گی. سوال یہاں پر ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلو انسانوں کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ مردوں کی بات کی گئی کہ اس مردوں نے نہ چھوا ہوگا یعنی کسی بھی لحاظ سے نہ چھوا ہوگا. جنہوں نے, کیا جن بھی سیکشل ایکٹیویٹی پرفارم کر سکتے ہیں کسی عورت کے ساتھ, یا جنت کی بیوی ہو یا دنیا کی بیوی ہو, دنیا کی عورت ہو یا جنت کی عورت ہو؟ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ پرفارم کر سکتے ہیں. مطلب ایک جن بھی ایک انسانی عورت کے ساتھ سیکشل ایکٹیویٹی پرفارم کر سکتا ہے. آپ نہیں سمجھے بات کو؟ دنیا کی ایک عورت ہے, مطلب ایک انسان عورت ہے, ہیومن وومن ہے. ایک جن, ایک انسان تو اس کے ساتھ سیکشل ایکٹیویٹی پرفارم کر سکتا ہے, سیکشل ایکٹ کر سکتا ہے. کیا ایک جن بھی سیکشل ایکٹ کر سکتا ہے کسی عورت کے ساتھ؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ کر سکتا ہے. اگر جن جو ہے ایک عورت کے ساتھ سیکشل ایکٹیویٹی پرفارم نہ کر سکتا تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ نہ فرماتے لم یطمثن انس قبلہم ولا جان, اور نہ ہی اللہ کے رسول یہ دعا سکھاتے
کہ ایک شوہر جب اپنی بیوی کے ساتھ سیکشول ایکٹیویٹی پرفارم کر رہا ہے تو سیکشول ایکٹیویٹی پرفارم کرنے سے پہلے اسے یہ دعا سکھائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام کے ساتھ میں اپنی بیوی کے ساتھ یہ سیکشول ایکٹیویٹی پرفارم کرتا ہوں، اور بیوی بھی دعا پڑھے گی میں اللہ کے نام کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ یہ سیکشول ایکٹیویٹی پرفارم کرتی ہوں۔ اب اللہ سے آگے دعا کرتے اللہ جنبنا الشیطان، اللہ یہ سیکشول ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہوئے آپ ہمیں شیطان سے جن شیطان سے محفوظ رکھیں، وہ جنب الشیطان ہمارا رکھتنا، اور جو ہماری اولاد پیدا ہو اس اولاد میں جن شیطان کی شراکت نہ ہو، جن شیطان کی شراکت نہ ہو، یعنی مرد کے اسپرم کے ساتھ شیطان کے اسپرم نہ ملا ہوا نہ ہو، اس لیے دعا سکھائی گئی۔ کیونکہ دیکھیں ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے، مرنے سے لے کے اس کی موت تک ساتھ رہتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ جیسے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے آزمائش کے طور پر، ابلیس نے کیونکہ چیلنجنگ کیا تھا تو آزمائش کے طور پر ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگ جاتا ہے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک، جسے ہمزاد بھی کہتے ہیں، ہمزاد بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، قرین۔ اب یہ شیطان جو اسی انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے، اگر یہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا نہیں کھاتا اس کے ساتھ کھانے پینے میں شریک ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے، گھر میں داخل ہوتا ہے دعا نہیں پڑھتا اللہ کے نام کے ساتھ تو یہ گھر میں پناہ لیتا ہے، گھر میں آتا ہے۔ اگر بیوی کے ساتھ سیکشل ایکٹیویٹی پرفارم کرتا ہے لیکن اللہ کا نام نہیں لیتا، بسم اللہ نہیں پڑھتا، دعا نہیں پڑھتا، تو سیکشل ایکٹیویٹی بھی اس کی بیوی کے ساتھ پرفارم کرتا ہے اس کا شیطان۔ اب بیوی وہ بھی انسان ہے تو اس کے ساتھ بھی ایک شیطان ہے، تو جب یہ دونوں میاں بیوی سیکشل ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہیں تو کیا ہے، بیوی کا شیطان اور اس آدمی کا شیطان، شوہر کا شیطان، دونوں مل کر یہ بھی سیکشل ایکٹیویٹی کرتے ہیں۔ اگر کیونکہ انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھی اور انہوں نے دعا نہیں پڑھی۔ دیکھیں ایک اور آیت سے ہمیں اس کے ایویڈنس ملتے ہیں، سمجھے اس بات کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں جب ابلیس نے بغاوت کی تو اللہ تعالیٰ نے اوپن چیلنج کیا ابلیس کو، تم ٹھیک ہے تم جو چاہے کرو قیامت تک کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، تم شریک بن جاؤ ان آدم کی اولاد کے، تم شریک بن جاؤ انسانوں کے ان کے مال میں اور ان کی اولاد میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شیطان جو جن شیطان کیسے انسان کے مال اور اس کے اولاد میں شریک ہوتے ہیں؟ یا بھائی بات سمجھ رہے ہیں؟ شریک کیسے بنتے ہیں، پارٹنر کیسے بنتے ہیں، کیسے اولاد میں کیسے پارٹنر بنتے ہیں شیطان؟ کہ جب ایک انسان اپنی بیوی سے سیکشل ایکٹیویٹی پرفارم کرتا ہے اور اللہ کا نام نہیں لیتا ہے تو میاں بیوی کا شیطان دونوں یہ بھی مل کر سیکشل ایکٹیویٹی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ تو اب وہ اولاد صرف اس مرد کی نہیں ہے، اب یہ دونوں شیطان بھی شریک ہو گئے اس کی اولاد میں۔ میاں بیوی میں سے دونوں میں سے کوئی ایک دعا پڑھ لیتا ہے ہاں تو وہ دونوں پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے، کیونکہ ایک نے پڑھ لی تو دونوں پروٹیکشن میں، دونوں پڑھ لیں گے تو زیادہ بہتر بات ہے، زیادہ اچھی بات ہے۔ ایک بھی پڑھ لے گا تو دونوں ہی پروٹیکٹ ہو گئے، کیونکہ بسم اللہ پڑھ کے وہ عمل شروع کیا۔ تو وہ شریک کیسے ہوا؟ اب یہ اولاد صرف اس مرد کی نہیں ہے، ان کے جو دو شیطان ہیں ان دونوں شیطانوں کی بھی وہ اولاد ہے، کیونکہ وہ بھی سیکشل ایکٹیویٹی میں شریک ہوئے تھے، پرفارم کیا تھا۔ اس لیے میرے بھائی یا بھائی آپ یہ دعا جو اچھے سے یاد کر لیجئے گا، اور جس کو نہیں یاد ہے ان کو سکھائیے بھائی جن کے نکاح ہو رہے ہیں، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ شارکم فی الاموال والاولاد، میں ان کے اولاد میں ان کا شریک بنوں گا۔
اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، ان بیویوں کو، جنت کی بیویوں کو کسی اور نہ تو انسان نے سیکس کیا ہوگا اور نہ ہی کسی جن نے سیکس کیا ہوگا، وہ بالکل پاکیزہ ہوں گی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نا، معراج والی رات میں جب اللہ کے رسول گئے تھے، جنت کو وزٹ کر رہے تھے جبریل علیہ السلام کے ساتھ، تو سید عمر کا گھر دیکھا تھا وہاں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اس لیے داخل ہوں کہ عمر کو غیرت نہ آ جائے، کیونکہ عمر کی بیویاں وہاں ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کے لیے جنت جو الاٹ کر دی ہے، جنت میں کسی مومن مرد کے لیے، کسی مرد کے لیے، کسی انسان کے لیے جنت الاٹ کر دی ہے، تو اس بیویاں بھی اس کے لیے بنا دی ہیں۔ کیونکہ ایک اور حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ جب دنیا کی بیوی ٹارچر کرتی ہے اپنے شوہر کو، اپنی باتوں سے تکلیف دیتی ہے،